بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ مائدہ کی 27ویں آیت پڑھی گئی۔ اس میں اور اس سے آگے کی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صلبی بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کے نام تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں قابیل اور حابیل۔ بائبل میں ان کا نام قائن اور حال یہ نام لکھا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جب وہ دنیا میں بھیجے گئے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے نسل کے بڑھانے کا تھا، انسانیت کے آباد کرنے کا تھا۔ تو چنانچہ اس کے لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ایک حمل سے 2 توأم جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل میں 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ اب اس وقت میں سب آپس میں بھائی بہن ہی تھے، اور آپس میں بھائی بہن ہوں تو بھائی بہن کا نکاح حرام ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے یہ آپس میں سگے بہن قرار پائیں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، اس طرح دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو خوبصورتی میں اتنی زیادہ نہیں تھی بلکہ کم تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کے حصے میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی آئے گی، اور حابیل کے حصے میں قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی آئے گی۔ تو الغرض یہ ترتیب اس وقت رہی۔ جب نکاح کا مسئلہ آیا تو قابیل نے کہا کہ میں اپنے ساتھ جو خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ حابیل نے، ظاہر سی بات ہے شریعت کا اس وقت کی حکم یہی تھا کہ حابیل قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کریں، اور قابیل حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کریں۔ لیکن قابیل جو بڑا بیٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ مصر ہو گیا اور اصرار کرنے لگا اس بات پر کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ترتیب بنائی کہ ایسا کرو کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کے حصے میں جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جو حق ہے وہی ہونے والا ہے، لیکن کبھی کبھار ظاہری طور پر مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے ظاہری طور طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ قابیل کاشتکار تھا، کسان تھا،
اس نے کچھ غلہ گیہوں وغیرہ لے جا کر پہاڑ پر رکھے، اور حابیل اس کے پاس بکریاں بھیڑیے تھے، اس نے ایک عمدہ اور بہترین دمبا قربانی کے لیے لے جا کر رکھا۔ تو اس وقت میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس کی قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو کھا گئی۔ اب قابیل پہلے ہی سے اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، اس پر بہت غصہ تھا۔ اب اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اور قربانی کے قبول نہ ہونے پر اپنی ناکامی کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے قتل کی دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تو رہے گا ہی تو مسئلہ ہے، جب تجھی کو جان سے مار دوں گا تو پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حابیل نے بھائی سے، بڑے بھائی تھے، تو اس نے پورے اہتمام کے ساتھ اور اکرام کا خیال کرتے ہوئے بھائی سے حابیل نے جواب میں ایک ایسا جملہ کہا جو ہم سب کے لیے بہت ہی رہبری والا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تجھے ماروں گا، بلکہ اس نے جو یہ جملہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کا ہی عمل قبول فرماتے ہیں، تقوی والوں کا ہی عمل ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر کے اس نے گویا اپنے بھائی کو یہ سمجھانا چاہا، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے اپنے بھائی سے یہ کہنے لگا کہ تم ناحق اور غلط راستے پر ہو، اللہ کی نافرمانی کا تم ارتکاب کر رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ میں اللہ کی فرمانبرداری والے عمل پر ہوں، اس لیے میری قربانی قبول ہو گئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گزرے ہوئے واقعات بعد والوں کو سنائیں، بلکہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ اس میں اگلوں کے لیے نصیحت ہے، اگلوں کے لیے عبرت ہے، حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ تو حابیل نے اپنے بھائی سے جب یہ جملہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بھائی غصے میں تھا، بہت ہی زیادہ اپنی ناکامی اور رسوائی کا احساس تھا، تو اس نے قتل کی دھمکی دی اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ارادہ تو کر لیا، لیکن قتل کیسے کرنا ہے اس کو کیا پتہ ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی قتل ہوا نہیں تھا۔ تو چنانچہ وہ گردن مروڑنے لگا، لیکن اس سے کوئی کام ہو نہیں رہا تھا۔ تو شیطان نے پٹی پڑھائی، شیطان نے سمجھایا۔ اس وقت میں شیطان نے آ کر ایک پتھر پر ایک جانور کا سر رکھا، اور پھر دوسرے پتھر کو اس کے سر کے جانور کے سر پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ گویا مارنے کا طریقہ شیطان نے سکھایا کہ کیسے آدمی کو مارا جاتا ہے۔ تو چنانچہ قابیل نے یہی طریقہ اختیار کر کے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا، لیکن اب اس کے دفنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے کوئی ایسا کام ہوا تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے کی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوا مر گیا، تو اس کوے نے دوسرے کوے کو جو مر گیا تھا اس کو زمین کو کھرید کر اس کوے کو اندر دفن کر دیا۔ تو بھائی کو اللہ تعالیٰ نے تدفین کا طریقہ کوے سے سکھایا۔ تو وہ جب کوے کو اس نے دیکھا تو اس کو بہت ندامت ہوئی کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، اس کو احساس ہو گیا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس آیت میں انما یتقبل اللہ من المتقین اور حابیل کے اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حاسد کے حسد کا علاج بیان فرمایا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی خوبی عطا فرمائے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے، عزت شہرت عطا فرمائے،
تو دوسرے آدمی کے لیے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے لیے وہ چیز چونکہ میسر نہیں ہے، وہ خوبی حاصل ہوئی نہیں ہے، وہ نعمت ملی نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے کو آدمی اپنی عملی کوتاہی اور اپنے گناہوں کی نحوست سمجھے کہ میری عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ یہ نہیں کہ سامنے والے کے پاس سے بھی وہ نعمت ختم ہو جائے، سامنے والے کے پاس سے بھی وہ خوبی ختم ہو جائے، وہ چیز ختم ہو جائے، اس کی فکر میں آدمی لگ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا یہ پیغام دیا ہے کہ حسد کرنے کے بجائے آدمی کو اپنے عمل پر نظر ڈالنا چاہیے، اپنے آپ پر نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کوتاہی مجھ میں ہے، میرے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے وہ نعمت مجھے نہیں ملی ہے۔ اگر قابیل اس نظریے سے سوچتا تو اپنے بھائی کو قتل نہ کرتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حسد آدمی کو بہت دور تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ جس آدمی کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے تو وہ حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیاں ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کو کوئی نعمت ملی ہے، اب دوسرا آدمی اس پر حسد کر رہا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، تو گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہ نعمت اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی عطا پر گویا وہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو حسد بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بیماری ہے، معاشرے کا ایک بہت ہی ناسور اور بیماری اور مرض ہے کہ یہ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے تو حسد کے بعد بہت ساری بیماریاں خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں۔ تکبر وجود میں آ جاتا ہے، غیبتیں وجود میں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میں آدمی کو نقصان پہنچانے کے الگ الگ سے طریقے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک پیغام تو اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبان سے ایسا جملہ نکلوایا جو ہر عبادت گزار کے لیے بڑی عبرت کا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتے ہیں، تقوی والوں کا عمل ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کرنے والا سوچے کہ تقوی میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عامر ابن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت زار و خطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری، عبادتوں میں گزری، نیک اعمال میں گزری، اب امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کریں گے، اتنے رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت عامر ابن عبداللہ کہنے لگے کہ بھائی تم تو مجھے یہ کہہ رہے ہو، لیکن میرے دل و دماغ پر یہ آیت گردش کر رہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول فرماتے ہیں۔ تو مجھے ڈر اس بات کا لگا ہوا ہے کہ میرا کوئی عمل قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ کر کر بھی اللہ والے ڈرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں، عمل کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بے فکر ہیں۔ اللہ کے نیک بندے زندگی ساری اللہ کی عبادت میں گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی آخری وقت میں بھی ڈر ہے اس بات کا کہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میرے کسی عمل کو اللہ نے قبول کر لیا تو یہ میرے لیے اس بات سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ پوری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو اس کے مقابلے میں اس کو کچھ بھی نہ سمجھوں۔ یعنی پوری زمین سونا بن کر مل جانا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی بات ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اگر یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز بھی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اصل ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے کے بعد آدمی قبولیت کی فکر میں رہے اور اللہ سے اپنے عمل کو قبول کرواتا رہے اور قبولیت کی بھیک مانگتا رہے کہ اللہ جس فضل سے تو نے اس عمل کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی فضل سے اس عمل کو قبول بھی فرما لیں۔ تو قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے اور اس جملے سے یہ دو باتیں معلوم ہوئی کہ آدمی کو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اسی طریقے سے عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔